حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا اتہاس۔ آئیے آپ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 14 رجب 530 ہجری یعنی 18 اپریل 1139 عیسوی ہے۔ آپ کی پیدائش کی جگہ ایران کا علاقہ سیستان کا ایک گاؤں سنجر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ سید ہیں، یعنی آپ کے والد اور والدہ حسنی حسینی خاندان میں سے ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ حسنی اور والد سید غیاث الدین حسینی سید تھے۔ 8ویں پیڑھی میں آپ امام موسیٰ قاسم سے جا ملتے ہیں۔ یہ آپ کا خاندان ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی تو والد انتقال ہو گئے۔ آپ کا بھی وہی زمانہ ہے جب چنگیزیوں کا حملہ ہوا۔ 1216 عیسوی میں 60,000 تتاری لوگوں کو لے کر چنگیزی ایشیا سے چلے اور سب سے پہلے ترکستان پر قبضہ کیا، پھر ایران، عراق اور بغداد تک قتل عام کیا۔ جب ایران آئے تو سنجر اور سیستان کے بادشاہ کو ہرایا۔ اس وقت آپ کے والد اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر ایران کے صوبہ یعنی ایران کے راجیہ خراسان چلے گئے۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کو وراثت میں ایک باغیچہ اور ایک پنچکی ملی۔ اسی سے آپ گھر کا خرچ چلانے لگے۔ ایک دن آپ باغیچے میں موجود تھے کہ آپ کے پاس حضرت ابراہیم قندوزی آئے۔ آپ نے ان کو انگور دیے۔ ابراہیم قندوزی آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ پیدائشی ولی ہے۔ آپ نے وہ انگور کھاتے ہوئے کچھ انگور منہ میں چبا کر آپ کو دیے۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی ان انگوروں کو حلق سے نیچے کیے تو آپ کا دل و دماغ روشن ہو گیا۔ پھر آپ گھر سے چل پڑے اور سمرقند اور بخارا گئے۔ وہاں ایک زمانہ گزار کر دینی تعلیم حاصل کی۔ سید ہاشم فتح پوری بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتب خانہ اصفیہ میں ایک محدث کی لکھی ہوئی کتاب میں دیکھا کہ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 3 برس تک مدینہ میں حدیث پڑھاتے رہے۔ پھر آپ ہندوستان آئے اور اپنے پیر کی تلاش میں نکل گئے۔ آپ نشا پور کے گاؤں ہارون میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ کو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ 562 ہجری میں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں مرید ہوئے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد پہنچنے سے 1 سال پہلے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پھر آپ 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کے پیر عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سفر پر جاتے تو آپ اپنے پیر کا بستر اور سامان اپنے سر پر اٹھا کر چلتے۔ 20 سال کی خدمت کے بعد آپ کے پیر نے فرمایا کہ معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا۔ پھر آپ کو خلافت عطا کیا۔ اس کے بعد آپ کے پیر آپ کو لے کر مکہ کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کے پیر کعبہ شریف میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے معین الدین کو اپنا محبوب بنا لیا۔ پھر مدینہ طیبہ پہنچے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ پھر آپ کے پیر نے حضور کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا معین الدین آقا کو سلام پیش کرو۔ خواجہ غریب نواز آقا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے وعلیکم السلام یا کتب المشائخ۔ وہاں سے آپ رسول کا نمائندہ بن کر آئے۔ پھر آپ بغداد آ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ مشہور ہوتے گئے اور آپ کی چرچا دور دور تک ہونے لگی اور بغداد کے گلی کوچے معین الدین کے نام سے گونج اٹھے۔ اس بیچ آپ کی ملاقات شیخ نظم الدین قبرہ سے ہوئی، جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ اسی زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوش سے بغداد پہنچ چکے تھے، اور جب آپ بغداد میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 23 سال تھی۔ پھر آپ بغداد سے ہمدان آئے۔ اس بیچ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا تو آپ ان کی تلاش کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا، یعنی وہاں رہنے والے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم فخر الدین بھی تھا۔ آپ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اس آتش کدے سے آگ لے کر آؤ تاکہ روٹی بنائی جا سکے۔ خادم وہاں پہنچا، آٹا خریدا اور آگ لینے کے لیے اس آتش کدہ میں آیا۔ جب آگ مانگا تو ان آگ کے پجاریوں نے آپ کے خادم کو آگ دینے سے انکار کر دیا۔ خادم نے واپس آ کر ساری باتیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بتائیں۔ غریب نواز وہاں سے اٹھے اور آتش کدے کی طرف چل دیے۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص لکڑی کے تخت پر آتش کدے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے اور ایک 7 سال کا بچہ اس کی گود میں ہے۔ اس آدمی کا نام مختیار تھا۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟
اس خدا کو کیوں نہیں پوچھتے جس کے بنائی ہوئی یہ آگ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی، ہم اسے کیوں نہ پوجیں؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے اسے سچے دل سے پوجا ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں اس میں ڈال دے اور یہ آگ تجھے نہ جلائے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا کام اور خاصیت جلانے کی ہے، کس کو اتنی طاقت ہے کہ اس کے نزدیک آئے؟ اس کا جواب سن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کی گود میں سے بچے کو اٹھا کر آگ کی طرف دوڑے۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پھر قلنا یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراہیم پڑھا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں قدم رکھا، مگر نہ تو آپ کو اور نہ ہی اس بچے کو آگ نے کوئی نقصان پہنچایا۔ لوگ گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ آپ بچے کو لے کر آگ سے باہر آ جاؤ۔ ہزاروں لوگ اس آتش کدہ کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ آپ جب آتش کدہ سے باہر آئے تو آپ کے اور اس بچے کے شریر پر جلنے کا کوئی نشان تک موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار اور بہت سے لوگ فوراً آپ کے قدموں پر گر گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جس بچے کو آپ آتش کدہ میں ساتھ لے کر گئے تھے اس کا نام ابراہیم رکھا، اور وہ بھی ایک اللہ کا ولی ہو گیا۔ اس آتش کدہ کو گرا دیا گیا اور ایک بہترین عمارت بنائی گئی۔ ان کا سردار مختیار کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کی قبر وہیں پر ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز تبریز سے ہوتے ہوئے اصفہان آئے، یہاں شیخ محمود اصفہان سے ملاقات کی، پھر خرقان آئے اور 2 سال تک حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رکے، وہاں سے برکت حاصل کی۔ پھر وہاں سے ہرات آئے اور وہاں سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اس کے بعد آپ بلخ اور سبزوار آئے۔ بلخ افغانستان میں آپ حضرت شیخ حمید الدین کھزرویہ کی خانقاہ میں رکے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات مولانا ضیاء الدین بلخی سے ہوئی، جو ایک فلسفی تھے اور وہ اولیاء کرام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب آپ کو شرمندہ کرنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھا تو آپ کی نگاہ ان پر پڑتے ہی تمام فلسفہ جاتا رہا اور کچھ یاد نہ رہا۔ پھر آپ نے دوسری نگاہ فرمائی تو اللہ کا خاص کرم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ غزنی تشریف لے آئے، یہاں شمس العارفین عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے یہاں مہمان رہے۔ پھر آپ وہاں سے لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی ازویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر 40 دن کے لیے چلہ میں بیٹھ گئے۔ پھر دلی آئے۔ دلی سے آپ 40 مریدوں کے ساتھ اجمیر پہنچ گئے۔ دلی سے اجمیر کے اس سفر کے بیچ آپ نے 700 خاندانوں کو مسلمان بنایا۔ اجمیر پہنچ کر آپ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے۔ یہ درخت اس وقت کے راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس راجہ کے سپاہیوں نے بڑی بدتمیزی سے آپ کو وہاں سے اٹھنے کا کہا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور مریدوں سے کہا، چلو یہاں سے، اور پھر راجہ کے سپاہیوں سے کہا، ہم چلتے ہیں اور تمہارے راجہ کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اگلی صبح ہوئی تو سپاہی اونٹ کو اٹھانے آئے، مگر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی وہ اونٹوں کو نہ اٹھا پائے۔ پھر انہوں نے آ کر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، تمہارے اونٹ اٹھ گئے۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ اجمیر میں آپ کی سب سے پہلی کرامت تھی۔ اس کی چرچا دور دور تک ہو گئی۔ اجمیر میں موجود ایک تالاب انا ساگر میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس تالاب کے آس پاس مندر تھے۔ مندر والے آپ کو روکنے لگے۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اس کو اس جگہ سے اٹھا دیا جائے۔ وہ بڑے غصے میں آپ کے پاس آئے اور آپ کو تالاب کا پانی لینے سے روکا۔ تو آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا، جاؤ تالاب سے لوٹا بھر کر لے آؤ۔ جب مرید لوٹا بھر کر لے آئے تو سارا تالاب سوکھ گیا۔ سارے لوگ یہ دیکھ رہے تھے۔ اس واقعے سے ہر طرف ایک تہلکہ مچ گیا۔ وہاں کے راجہ پرتھوی راج نے ایک بہت بڑے سادھو جادوگر جس کا نام سادھو رام دیو تھا اسے بلایا اور کہا کہ اب ہماری راجدھانی ختم ہونے کو ہے، کیونکہ یہ فقیر آ گیا ہے جس کے بارے میں میری ماں نے علم نجوم کے ذریعے بتایا تھا کہ ایک فقیر آئے گا جو تمہاری راجدھانی کو ختم کرے گا۔ میری ماں نے اس کے چہرے کا حلیہ بھی بتایا تھا۔ وہ حلیہ اس پرتھوی راج نے سپاہیوں کو پہلے سے ہی دے دیا تھا اور ان کو حکم جاری کیا تھا کہ اس حلیے کے کسی بزرگ کو دیکھو تو اسے فوراً گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ مگر اب بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ عطائے مصطفیٰ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھلا کون گرفتار کر سکتا تھا؟ خیر، وہ جادوگر سادھو رام دیو اپنے لوگوں کے ساتھ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گیا اور اپنے کرتب اور جادو دکھانے لگا۔ آپ کے مرید کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئے۔ پھر آپ مسکرائے اور فرمایا، پریشان مت ہو اور یہ بتاؤ کہ یہ کون آیا ہے؟ بتایا گیا کہ سادھو رام دیو آیا ہے۔ جو ہی آپ کی نگاہ اٹھی اور اس پر پڑی تو وہ سارے منتر بھول گیا۔ آپ نماز پڑھنے لگے۔ وہ آپ کو دیکھتا رہا۔ نماز کے بعد دوبارہ نگاہ اس پر پڑی تو اس کے قدم زمین میں چپک گئے اور وہ جہاں کھڑا تھا وہی کھڑا رہ گیا۔
آپ نے فرمایا بول اے سادھو بول۔ اس نے رام رام کہنا چاہا مگر منہ سے رحیم رحیم نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے سارے چیلے اسے برا بھلا کہنے لگے۔ پھر وہ دیوانہ ہو گیا اور لوگوں کو پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگا۔ آپ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو ایک پیالہ پانی کا اسے پینے کو دیا۔ جیسے ہی یہ پانی اس نے پیا تو اس کا دل و دماغ روشن ہو گیا اور وہ آپ کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا اور آپ کے غلامی میں رہنے لگا۔ پھر اسی طرح پرتھوی راج نے ایک اور جادوگر اجے پال کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، مگر جیسے ہی وہ غریب نواز پر کوئی جادوئی وار کرتا تو اس کے سارے وار ناکام ہو جاتے۔ آخرکار اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس طرح اس کی ساری چالیں ناکام ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کو لوگوں نے درخواست کی کہ پہاڑ سے نیچے آ جائیے، آپ کے لیے درگاہ بنائیں۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنے مریدوں کے لیے جگہ بنائی، عبادت خانہ اور مسجد بنائی گئی۔ آج اجمیر میں جس جگہ آپ کا روضہ مبارک ہے اس جگہ پر آپ کی درگاہ بنائی گئی۔ دھیرے دھیرے آس پاس کے علاقوں میں آپ کی پکڑ مضبوط ہونے لگی۔ لوگ لائن لگا کر آپ کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے۔ اس طرح پورے ہندوستان میں آپ کی پکڑ بننے لگی۔ آپ کی نگاہ جدھر پڑ جاتی گنہگار پرہیزگار بن جاتا۔ اس طرح جب ہر طرف آپ کا اثر پھیلتا چلا گیا تو پھر آپ نے لوگوں کو بھیجا کہ اب راجہ پرتھوی کو اسلام کی دعوت دو۔ اس نے آپ کی دعوت ٹھکرا دی اور غصے میں آ گیا، اور جو لوگ دعوت اسلام لے کر گئے تھے ان کو بہت مارا۔ آپ کے بھیجے ہوئے مریدین واپس آئے اور کہا کہ اس نے بہت ظلم کیا ہے۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا راجہ پرتھوی، ہم نے تمہیں زندہ گرفتار کر لیا اور اسلام کی فوج کے حوالے کر دیا۔ ادھر دوسری طرف آپ سلطان شہاب الدین غوری کے خواب میں آئے اور فرمایا شہاب الدین غوری، ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کر دی۔ تب شہاب الدین غوری نے سب سے پہلے اجمیر پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور راجہ پرتھوی راج کی ہار ہوئی، اسے زندہ قید کر لیا گیا۔ شہاب الدین غوری نے اپنی حکومت بنائی۔ جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو آپ نے اپنے سکھائے ہوئے خاص لوگوں کو الگ الگ علاقے بھیج دیا۔ دلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کی، ناگور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ جب ہند کے لوگوں کے دلوں پر آپ کی حکومت قائم ہو گئی تب آپ نے اپنی درگاہ اور لنگر پر خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو سردار بنا دیا، جن کو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حوالے کیا تھا۔ آپ کے حالات بتاتے ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب مونس الارباح میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا کہ جب لنگر کھانے میں کچھ نہ ہوتا تو خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ آتے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کرتے، حضور مہمان آ رہے ہیں مگر لنگر کھانے میں کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے میرا مسلح اٹھاؤ اور جتنی ضرورت ہے لے جاؤ۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے اور تمام آنے والے مہمان پیٹ بھر کر جاتے۔ سبحان اللہ! آپ نے اپنے ایمان کی روشنی سے سرزمین ہند کو روشن کیا، لوگوں کے حالات بدل گئے۔ آپ نے فیض بانٹا اور اسلام کا سبق دیا۔ اس بارگاہ میں کوئی تفرقہ نہ تھا، وہاں ہندو مسلمان یا کسی بھی مذہب کے لوگ جو بھی آتے آپ کی بارگاہ سے خالی نہ جاتے۔ اسی وجہ سے آپ کو غریب نواز کا لقب عطا ہوا جو اور کسی کو نہ مل سکا۔ نائب مصطفیٰ عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اس رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے کچھ مریدوں کے خواب میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں اجمیر تشریف لائے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آقا کیا ماجرا ہے کہ آپ اجمیر آئے ہیں، حضور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں ہر ایک کو جواب دیا کہ خدا کا دوست اور خدا کا محبوب معین الدین آ رہا ہے، میں خود اس کا استقبال کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے کہ بھیجا بھی مصطفیٰ نے اور لینے بھی مصطفیٰ خود آئے۔ جب وصال کے بعد آپ کا جسم مبارک دیکھا گیا تو ماتھے پر نور کے الفاظ سے لکھا تھا، ھذا حبیب اللہ ومات فیہ باللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ آپ کے 3 بیٹے تھے مگر خلافت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوا۔ آپ کی وفات 6 رجب 633 ہجری میں ہوئی۔ جہاں آپ رہتے تھے وہیں اجمیر میں آپ کا مزار مبارک بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کے مزار کی عمارت خواجہ حسین ناگوری نے بنوائی، اس کے بعد دروازہ اور خانقاہ مندر کے کسی بادشاہ نے بنوائے۔ اکبر بادشاہ آگرہ سے 228 میل پیدل چل کر خواجہ کے روضہ مبارک پر گیا اور کہنے لگا کہ چتور کی جنگ میں جیت حاصل ہو جائے تو حضور کے دروازے پر بہت بڑی دیگ چڑھاؤں گا۔ جب چتور کی جنگ میں اسے جیت ہوئی تو اس نے اتنی بڑی دیگ چڑھائی جس میں 100 من چاول پکتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر نے بھی آپ کے مزار پر آ کر نیت کی کہ اگر مجھے جیت حاصل ہوئی تو خواجہ کے مزار پر دیگ چڑھاؤں گا۔ اسے بھی جیت نصیب ہوئی
और उसने 60 मन की देग आपके मज़ार पर आकर चढ़ाई। आपकी खिदमत में दूर दूर से बादशाह और शहजादे भी हाजिर होते और आपके कदमों में बैठते। आपके उर्स मुबारक की दुआ हर साल 6 रजब को की जाती है। लाखों लोग आपके मज़ार पर आते हैं और झोलियाँ भर कर जाते हैं। आपके मज़ार पर अलग अलग मज़हबों के लोग आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आशिक का दिल मोहब्बत की आग में जलता रहता है, लिहाजा जो कुछ भी इस दिल में आएगा जल जाएगा और नाबूद हो जाएगा, क्योंकि आतिश मोहब्बत से ज़्यादा तेज़ी किसी आग में नहीं। बहती नदियों का शोर सुनो किस तरह शोर करती हैं, लेकिन जब समंदर में पहुंचती हैं तो बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। नेक लोगों की सोहबत नेकी करने से बेहतर और बुरे लोगों की सोहबत बदी करने से बदतर है। अहले मार्फत ऐसे आफताब हैं जो पूरी दुनिया पर रोशन है। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के पूरे इतिहास के बारे में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।